سے تیسرے کلمے کی آیت پیش کروں گی۔ یوحنا 19واں باب 27ویں آیت ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گا۔ آمین۔ آ رہے ہیں تو ہمارا تیسرا کلمہ بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں شناز قبل۔ میں دعوت دوں گی طالب علم سے باہر یہ پہلی مرتبہ ہمارے چرچ میں بہتر تعلیم میں سبق استعمال کرنا۔ تھینک یو۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو اسلام۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ آج دوپہر خداوند نے ممکن کیا کہ یہاں کی کلیسیا کے ساتھ مل کر خداوند کی ان باتوں پر غور کریں جو اس نے صلیب پر کہے۔ اور میرا تعلق جنا ہاسپٹل کرسچن کالونی سے ہے۔ میں پاسٹر شہناز کمل ہوں اور شکر گزار ہوں یہاں کے پاسٹر صاحب کا، جنہوں نے میرے بھتیجے جانی اور ٹینا جو میری بہو ہیں، انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اپنی کلیسیا میں۔ اس بات کے لیے یہاں کی کلیسیا کا اور پاسٹر صاحب کی شکر گزار ہوں۔ تو ابھی آپ کے سامنے تلاوت پیش کی گئی یوحنا کی انجیل 19 باب اور 25 اور 26 آیت کی۔ جب یہاں پر تلاوت آپ نے بچی سے سنی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے جو اپنے منہ سے وہ الفاظ نکالے جو ہماری نجات کے لیے تھے، جو ہماری معافی کے لیے تھے، جو ہماری بحالی کے لیے تھے، ان باتوں کو جب ہم سیکھ رہے ہیں اور وہ باتیں انسان صلیبی کلمات پر مبنی ہیں، تو پہلے جو 3 کلمے ہیں یہ انسان کی ذات کے تعلق سے ہیں۔ پہلے جو 3 کلمے یسوع مسیح نے صلیب پر کہے یہ بنی نوع انسان کے لیے کہے، لیکن جو باقی 4 کلمے ہیں وہ یسوع مسیح اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اور یہ جو 3 کلمے ہیں ان کو روشنی کے کلمے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس تیسرے کلمے کے بعد لکھا ہے کہ تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا، اور جب پھر 3 گھنٹے کے بعد اندھیرا واپس ختم ہوا اور روشنی آنا شروع ہوئی تو پھر یسوع نے چوتھا کلمہ کہا تھا۔ لیکن تیسرے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں ہے، اور یسوع مسیح جب صلیب پر ہے اور باوجود سر پر کانٹوں کے تاج کے، ہاتھوں میں کیل ہے اور اس قدر کرب کی حالت میں یسوع مسیح ہے، لیکن تو بھی اس کی محبت دیکھے کہ وہ صلیب پر جب اس نے سب سے پہلے اپنے زبان مبارک سے ادا کیا تو ہماری معافی کے لیے اس نے خدا سے دعا کی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسری بار اس کے لب کھلے اور اس نے ہمیں نجات میں شامل کیا۔ اور یہاں پر ہم تیسرے کلمے میں دیکھتے ہیں جو کہ محبت کا کلمہ ہے، اور وہ یسوع جو صلیب پر ہے اور اس کے ہاتھوں میں کیل ہے اور خون بہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس محبت میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی تھی وہ اس ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے۔ اور جب اس کی نگاہ اپنی ماں پر گئی، وہ ماں جو اس کے مشن کا حصہ تھی، وہ ماں جو اس کے ساتھ ساتھ خدمت میں رہتی تھی، جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ ماں میری کس قدر رو رہی ہے اور وہ پریشان ہے، وہ دکھ میں ہے، کیونکہ ماں جانتی تھی کہ اب چند لمحوں کے بعد میرا بیٹا صلیب پر مر جائے گا اور اس کے بعد میں اسے نہیں دیکھ سکوں گی، اور اسی غم میں وہ مبتلا تھی، اسی دکھ میں پریشانی میں تھی، اور اس قدر دکھ تھا کہ وہ ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، وہ بالکل اس قدر غم میں نڈال ہو چکی تھی۔ تو یسوع نے صلیب پر سے اس کے غموں کو چیرتے ہوئے
ایک آواز بلند کی، اور یسوع نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اور صلیب کے پاس کون تھا؟ یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا تھا، اور یوحنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یسوع مسیح نے اپنی ماں سے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اب لوگ بہت سے سوال اٹھاتے ہیں کہ یسوع نے ماں کو عورت کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں جو ہے وہ عجیب معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو عورت کہہ رہا ہے۔ حالانکہ کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کسی جگہ پر بھی ماں کو ماں نہیں کہا، بلکہ اے عورت کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی ایک مکاشفہ ہے، اس کے تعلق سے بھی ایک نبوت ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب 3 باب اور 15 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ اس کی نسل جو ہوگی وہ ابلیس کے سر کو کچلے گی۔ اور وہاں پر جس عورت کا ذکر کیا گیا تھا وہ مقدسہ مریم تھی، اور یسوع مسیح جب بھی اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر مخاطب کرتے تھے تو وہ اس بات کو جتاتے تھے کہ میں وہی ہوں جو عورت کی نسل سے آیا ہوں۔ اس لیے وہ عورت کہہ کر اپنی ماں کو بلاتے تھے تاکہ ماں بھی جان لے اور وہ لوگ بھی جو سنتے ہیں وہ بھی جان لے کہ میں عورت کی نسل سے آیا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم مختلف رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور کوئی ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، تو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تو یہ رشتے جو ہیں یہ ہمیں اس دنیا میں نبھانے ہیں، لیکن جب آسمان پر جائیں گے تو وہاں ہم فرشتوں کی مالک ہوں گے۔ یسوع مسیح نے بھی ان لوگوں سے کہا سدوکیوں سے کہ تم گمراہ ہو، نہیں سمجھتے کیونکہ کتاب مقدس کو نہیں پڑھتے، کیونکہ آسمان پر ہم سب فرشتوں کی مالک ہوں گے۔ یسوع مسیح جانے سے پہلے دنیا کے رشتے دنیا ہی میں سونپ گیا، دنیا کے رشتے اس نے دنیا ہی کے حوالہ کر دیے۔ اس نے ماں سے کہا دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ یسوع جانتا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ یہ میری ماں کی پوجا شروع کر دے، کہ یسوع نے کہا کہ یہ میری ماں ہے اور وہ ماں کو ہی پوجنا شروع کر دے، وہ ماں کے آگے ہی مناجات التجا کرنا شروع کر دے۔ جب ایک مقام پر کچھ لوگوں نے، کچھ عورتوں نے یسوع کی تعریف کی، اس کی ماں کی تعریف کی، اور اس سے کہا مبارک ہے وہ ماں جس کے بدن میں تو رہا، وہ دودھ جو تو نے پیا۔ یسوع نے کہا ٹھیک ہے۔ یسوع نے کچھ اور نہیں کہا۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ ماں مبارک ہے جس کا دودھ تو نے پیا، جس کے باطن میں تو رہا، تو یسوع نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مبارک وہ ہے جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یسوع نے تو اپنی ماں سے بھی بڑا درجہ ان کو دے دیا ہے جو اس کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ درجہ اس نے اپنے لوگوں کو دیا ہے۔ وہ مبارک ہے جو خداوند کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ وسیلہ نجات جو ہے وہ یسوع مسیح ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ کوئی اور شریک ہے، بلکہ یسوع مسیح ہے۔ اس لیے یسوع چاہتا ہے کہ ہم اپنی شفاعت کے لیے صرف یسوع مسیح کے پاس ہی آئے اور کسی طرف نہ جائے۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شاگرد کو، یوحنا کو بھی مخاطب کر کے اس سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اپنے شاگرد سے کہا کہ اے یوحنا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور یہ یوحنا وہ تھا جس کا بھائی یعقوب تھا، اور اس یوحنا کی ماں کا نام سلومی اور اس کے باپ کا نام زبدی تھا۔ اور ایک مقام پر آیا ہے کہ زبدی کے بیٹوں کی ماں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو فرما
کہ میرا ایک بیٹا تیری دائیں طرف بیٹھے اور ایک بائیں طرف بیٹھے۔ تو جب یسوع نے کہا جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا یہ وہ پیالہ پیئیں گے؟ تو اس ماں نے کہا ہاں یہ پیئیں گے۔ کس قدر عظیم ماں ہے اور کس